بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تجارت کی اہمیت کا ایک اور پہلو، جو بڑا پہلو، یہ قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن میں بزنس کو کئی آیتوں میں عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر! بزنس کو عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ تجارت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی، سورۃ الجمعہ پڑھو آپ، صلاۃ الجمعہ، فریضہ جمعہ کے ساتھ تجارت کا ذکر، کہ جب اذان ہو گئی جمعہ کی، تجارت کو روک دو، اور جب نماز ختم ہو گئی جمعہ کی، پھر تجارت چالو کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز جمعہ، فریضہ جمعہ کے ساتھ بزنس کا ذکر۔ حج جیسی عبادت جو کہ عظیم عبادت ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے حج کے ساتھ بزنس کا ذکر کیا، حج کے ساتھ تجارت کا تذکرہ کیا، کہا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ حج کرتے کرتے حاجی صاحبان کے لیے بزنس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی منع نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حج کرتے کرتے بزنس بھی کرو، ساتھ میں تجارت بھی کرو۔ مینا کے میدان میں ٹہرے ہوئے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، بزنس بھی کر لو۔ عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے ہو، عبادت ہو رہی ہے، وہاں تجارت بھی کر لو۔ ہاں، مزدلفہ کے میدان میں رات گزار رہے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، ذرا بزنس بھی کر لو۔ آج کسٹم کے مسائل ہیں، آج یہ بزنس کرنا سب ممکن نہ رہا۔ آج کی جو طرز لائف ہے، آج کا جو لائف اسٹائل ہے، تجارت کے جو قوانین آج کے بنے ہیں، آج وہ بزنس کرنا ممکن نہ رہا۔ زمانہ قدیم میں جب یہ سب چیزیں رکاوٹیں نہ تھیں، حاجی صاحبان جہاں سے بھی آتے تھے اپنی علاقے کی چیزیں لایا کرتے تھے، اور دوران حج عبادت بھی ہو رہی ہے، بزنس بھی ہو رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے۔ تو حج کے ساتھ تجارت کا ذکر۔ سورہ مزمل پڑھی ہے، سورہ مزمل میں اللہ نے صلاۃ اللیل، تہجد کے ساتھ تجارت کا ذکر کیا۔ اور سورہ قریش پڑھی ہے۔ قریش کے لوگ، مکے کے جو غیر مسلم تھے، قریش کا جو بڑا قبیلہ تھا، تاجر قبیلہ تھا، ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلے یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے۔ اللہ نے کہا تجارت کر رہے ہو تو عبادت بھی کرو۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، کہ ماہ سرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے، موسم گرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے، اور خوب نفع کما کے لوٹتے ہو، تو پھر جب تجارت کر رہے ہو تو جو رب تمہارے مال میں برکت دے رہا ہے اس رب کی عبادت بھی کر لو۔ فليعبدوا رب هذا البيت۔ اس طرح قرآن کی کئی آیتیں بھائیوں، جہاں اللہ نے بزنس کو، تجارت کو، کاروبار کو بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا راز کیا ہے جانتے ہیں؟ تجارت کو جو عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ کیا معنی دیتا ہے؟ یہ آیتیں کیا مفہوم رکھتی ہیں؟ یہ آیتیں یہ مفہوم رکھتی ہیں کہ تم تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو دنیا کمانے کے لیے، لیکن اگر یہی تجارت، یہی بزنس سچائی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ ہو، تو دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤ گے۔ دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤ گے۔ ایک تہجد گزار تہجد پڑھ کے جن اعلیٰ مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک روزے دار نفل روزے رکھ کے جن درجات کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کر کے جن فضیلتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک ایماندار تاجر، ایک امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر اپنی بزنس، اپنی تجارت کے ذریعے ان مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جو مقامات روزے داروں کے ہیں، جو مقامات نمازیوں کے ہیں، جو مقامات تہجد گزاروں کے، جو مقامات صدقہ و خیرات کرنے والوں کے، ایک سچا تاجر اپنی ایماندارانہ تجارت کی وجہ سے ان مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ہر ایماندار اور امانت دار بزنس مین کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے، وہ جتنا بھی خوش ہو اس پہ کم ہے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر، کل حشر کے میدان میں جب قیامت قائم ہوگی، نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا، بلکہ اس کی سچائی کے سبب، ایمانداری کے سبب، امانت داری کے سبب
اسے جنت الفردوس میں پیغمبروں کی صحبت نصیب ہوگی، صدیقین کی صحبت نصیب ہوگی، شہداء کی صحبت نصیب ہوگی۔ بھائیوں غور کرو کہ اسلام نے بزنس کو کس نظر سے دیکھا ہے، اس کا درجہ کتنا بلند کیا ہے۔ آپ سچ بول کے بزنس کر لیتے ہیں، اتنے بڑے مقامات آپ کو مل رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں فضیلت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ کام بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بزنس میں ہمیشہ سچ بولنا، بزنس میں ہمیشہ ایمانداری کے تقاضوں پہ قائم رہنا، بزنس میں ہمیشہ امانت داری کے تقاضوں پہ قائم رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنے کا کام ہے، بے ایمان لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری کا ثبوت دینے کا چیلنج ہے۔ سب سچے ہوں، سچوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا آسان ہے۔ سب جھوٹے ہوں، مارکیٹ پورا جھوٹ بول رہا ہو، جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ سب امانت دار ہو، امانت داروں کے ساتھ رہ کر امانت داری کا ثبوت دینا آسان ہے۔ پورا مارکیٹ بے ایمانی کر رہا ہو، ایسے بے ایمانوں کے درمیان رہ کر امانت داری کا ثبوت دینا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے شریعت نے ایماندار اور امانت دار تاجروں کے رتبے کو اتنا بلند کیا کہ تم اگر اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، مارکیٹ میں بیٹھ کر اپنی ایمانداری، امانت داری اور زبان کی سچائی کی حفاظت کر لو گے نا، تہجد نہ پڑھ کے تہجد گزاروں کا مقام پاؤ گے، نفل روزے نہ رکھ کر روزے داروں کا مقام پاؤ گے، اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت گزاروں کا مقام تم پاؤ گے۔ حضرات، انسان کا جو بزنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ انسان کے تقوی کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ تقوی میں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہمارا بزنس بتاتا ہے۔ کسی کے تقوی کو ناپنا ہو نا، معاف کیجئے، صرف مسجد کی نماز کو نہیں دیکھنا، آدمی کے تقوی کی اصل پہچان ہوتی ہے اسے جا کے مارکیٹ میں دیکھنا، مارکیٹ میں اس کے بارے میں پوچھنا، مارکیٹ بتائے گا کہ میں تقوی میں کہاں کھڑا ہوں۔ امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی، ایک بڑھیا آئی، آکے اس نے ایک سوال کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس ہمارے تقوی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ خاتون نے آ کے امام اہل سنت والجماعت سے سوال کیا، کہا اے امام اہل سنت، ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں کپڑا بنتی ہوں اور رات کی تاریکی میں بنتی ہوں، چراغ جلا کر چراغ کی روشنی میں کپڑا بن رہی ہوتی ہوں، چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر باقی کپڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں میں۔ سوال یہ ہے، جب میں یہ کپڑا جس کے بعض حصے کو میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور بعض حصے کو چاند کی روشنی میں بنا ہے، کل جب میں اس کپڑے کو بیچوں گی تو کیا خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ مائی پہلے یہ تو بتاؤ کون ہو تم، کس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے؟ خاتون بڑھیا نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں، بشر الحافی خیر القرون کی ایک عظیم شخصیت، نیک، صالح، متقی، خدا ترس، اللہ کے ولی۔ کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اے بشر الحافی کے گھر والوں، یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں بھی اللہ سے اتنا ڈر رہے ہو، اتنی امانت داری کا ثبوت دینا چاہتے ہو، اتنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہتے ہو کہ خریدار کو یہ بھی بتانا چاہتے ہو کہ کون سا کپڑا کتنا چراغ کی روشنی میں ہو، کتنا چاند کی روشنی میں۔ بزنس انسان کے تقوی کا آئینہ دار ہوتا، اور جہاں بزنس سے انسان کا تقوی معلوم ہوتا ہے، بزنس انسان کے اخلاق کو بھی متعین کرتا ہے۔ انسان اخلاق میں کہاں کھڑا ہے؟ تجارت بتاتی ہے، ہمارا کاروبار بتاتا ہے، ہمارا لین دین بتاتا ہے ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ پیارے نبی نے کہا
اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، بڑے دل والا ہوتا ہے اور بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے. کوئی چیز بیچے تب بھی، کوئی چیز خریدے تب بھی، اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی. کہا اللہ کی رحمت ہو ایسا کیریکٹر رکھنے والے تاجر پر، بزنس مین پر. خریدتا ہے تو بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ، بیچتا ہے تب بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ. اور حق ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو بھی زور زبردستی سے نہیں، فراغ دلی کے ساتھ. کیا مطلب ہے فراغ دلی کا؟ مطلب کیا؟ آپ اور ہم بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے، تو ٹھیک ہے کہ ہم خریدتے ہوئے ہمیشہ ہمارا معیار یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ ہم کوالٹی کی چیز خریدیں، اچھی سے اچھی چیز خریدیں، بہتر سے بہتر چیز خریدیں. لیکن میرے بھائیوں، جب مارکیٹ جاؤ نا تو کبھی اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کر کے ذرا کبھی اپنی ترکاری اس بوڑھے تاجر سے بھی خرید لو جس کی عمر 80 سال ہے، اس بڑھیا سے بھی کبھی خرید لو جس کی عمر 85 سال ہے. آرام کرنے کی عمر ہے، آرام کرنے کی عمر ہے. اولاد دیکھ نہیں رہی ہے ان بوڑھے والدین کو، انہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خود محنت کرنا ہے. نتیجے میں آرام کرنے کی عمر میں وہ صبح سے شام تک 80-85 سال کی عمر میں آ کے مارکیٹ میں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں. ان کے پاس اچھی کوالٹی کے ٹماٹر نہ ہوں گے، اچھی کوالٹی کے بیگن نہ ہوں گے. تمہیں چاہیے اگر انسانیت تمہارے اندر زندہ ہے، اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کرتے ہوئے روکھی سوکھی جو ترکاری اس خریدار کے پاس، اس تاجر کے پاس ہے، اس سے خرید لو. یہ کمانے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے، یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے. اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کر لو تم. یہی مطلب ہے اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، بیچے تب بھی، خریدے تب بھی، اور جو اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی. اس طرح سے حضرات ہماری تجارت، ہمارا بزنس ہمارے تقوی کا آئینہ دار ہوتا ہے، ہمارے کیریکٹر کا آئینہ دار ہوتا ہے اور ہمارے اخلاق کا آئینہ دار ہوتا ہے. کتاب و سنت میں بڑی تفصیلی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. ہر تاجر کو، ہر کاروباری کو اور ہر بزنس مین کو ان تعلیمات کا ہر قدم لحاظ رکھنا ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا مسلمان نہیں، وہ اچھا مومن نہیں، بھلے سے کتنے حج کیا ہو، کتنے عمرے کیا ہو، کتنی نمازیں پڑھا ہو، جو بزنس میں ایماندار نہ ہو، بزنس میں امانت دار نہ ہو، جس کی زبان سچ نہ بولتی ہو، اچھا مسلمان نہیں. اسی لیے آپ نے فرما دیا من غشنا فلیس منا. جو بزنس میں سامنے والے کو کسی بھی قسم کا دھوکہ دے وہ ہم میں کے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہے، نہیں ہے. جھوٹ بول کے بزنس کرنے والا، عیب کو چھپا کر بزنس کرنے والا، وزن گھٹانے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا، دھوکے کی کوئی بھی قسم ہو، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. کب فرمایا آپ نے یہ؟ مدینے کی مارکیٹ سے آپ گزر رہے تھے، مدینے کی مارکیٹ سے آپ کا گزر ہو رہا تھا. ایک صاحب غلے کا ڈھیر رکھے ہوئے بزنس کر رہے تھے، سامنے غلے کا ڈھیر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، اس غلے میں، اس ڈھیر میں کچھ گڑبڑ ہے. آپ نے سیدھے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر تو سوکھا سوکھا اناج ہے، سوکھا سوکھا غلہ ہے، اندر جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو بھیگا بھیگا غلہ ہے، بھیگا بھیگا اناج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کاروباری نے کہا اللہ کے نبی اصل یہ ہے کہ رات بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا. کہا ٹھیک ہے بھیگ گیا تھا تو بھیگے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ سوکھا اوپر رکھ کر اور بھیگا اندر رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. من غشنا فلیس منا. جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. شریعت کہتی ہے سچ بول کر
اپنا نقصان کر لو، اس نقصان میں بھی اتنا شرح صدر رہے گا اور اتنی روحانی خوشی تمہیں حاصل ہوگی۔ سچ بول کے نقصان کر لو یا سچ بول کے اپنے فائدہ کو کم کر لو، اس کے مقابلے میں جھوٹ بول کر جو فائدہ کماؤ گے وہ فائدہ بے برکت ہوگا، برکت سے خالی ہوگا، جیسا آیا ویسا جائے گا بھی وہ۔ کہا سچ بول کر نقصان کر لو، سچ بول کر فائدہ کم کر لو۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں تو اللہ ان کے بزنس میں برکت دے گا۔ وہ بزنس میں چاہے فائدہ ہو رہا کہ نقصان ہو، وہ بزنس میں برکت ہوگی۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اور بائع اور مشتری، خریدار اور بیچنے والا، یہ دونوں اگر جھوٹ بول لیں اور چیز کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپائیں، برکت اٹھا لی جائے گی۔ چاہے کتنا فائدہ اس میں ہوا ہو وہ بے برکت فائدہ ہوگا، جیسے آیا ویسا چلا جائے گا۔ دھوکے سے منع کیا گیا، بزنس سچائی سے ہونا چاہیے، راست بازی سے ہونا چاہیے، دیانت داری سے ہونا چاہیے۔ اور شریعت نے بزنس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو خود غرضی کے مزاج سے بھی منع کیا ہے، سامنے والے کا استحصال کرنے سے بھی منع کیا۔ کیا مطلب؟ میں بہر صورت بس میرا فائدہ دیکھوں گا، سامنے والا جائے بھاڑ میں، سامنے والے کی لاکھ مجبوریاں ہوں، اس کی مجبوری کا پورا غلط فائدہ اٹھاؤں گا، بس اپنا فائدہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ مزاج شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اپنا فائدہ بھی دیکھو، سامنے والے کا فائدہ بھی دیکھو، اپنا بھی بھلا کرو اور سامنے والے کا بھی بھلا کرنے کی سوچ رکھ کے بزنس کرو۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنا نقصان کرو نہ سامنے والے کا نقصان کرو۔ میں آپ کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر اگر خوش ہو جاؤں کہ اللہ 50,000 کی چیز میں نے 5,000 میں خرید لی، ہاں میں ایک اچھا مسلمان نہیں۔ زندگی میں کبھی کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، نصح و خیر خواہی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہم جان رہے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ انتہائی مجبوری میں یہ چیز بیچ رہا ہے جو کہ قیمتی چیز ہے اور اس کی ضرورت ہے، مجبوری میں کافی سستے داموں بیچ رہا ہے۔ اگر میں صاحب ضمیر ہوں، انسانیت میری زندہ ہے، ایمان میرا مضبوط ہے، مجھے اسے کہنا چاہیے یہ چیز اپنے پاس رکھو اور تمہاری ضرورت کے لیے مجھ سے قرض لے لو جاؤ۔ پر سوال یہ ہے ایسا کرنے والے ہیں کیا زمین پر؟ اور ایسے کرنے والے کو دنیا کہتی بیوقوف ہے، بیوقوف ہے۔ چالاک ہے کون؟ جو سامنے والے کو دبا دے، کچل دے، رگڑ دے، مسل دے، وہ بہت چالاک سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، بزنس میں خود غرضی کا مزاج پسندیدہ نہیں ہے، استحصال کا مزاج پسندیدہ نہیں ہے۔ اپنے فائدے کے ساتھ سامنے والے کے فائدے کی بھی فکر کرو، اپنی بھلائی کے ساتھ سامنے والے کے بھی بھلائی کی سوچ رکھو۔ اور اگر اس زمین پہ آپ کو ایسے تاجر بہت کم نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے ہیں، اصحاب رسول کی زندگیاں پڑھی، اصحاب رسول کی زندگیاں پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ نسل تھی جو نسل کردار و اخلاق کے ایسے نمونوں کی حامل تھی، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اس زمین پر ایسا کردار نہیں دیکھا گیا۔ کون ہیں یہ؟ یہ ہیں صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ غلام گیا، غلام نے گھوڑا خریدا اور خرید کر لے آیا۔ پوچھا کتنے میں خریدے ہو؟ کہا 300 درہم میں خریدا۔ حضرت جریر نے دیکھا گھوڑا اتنا عمدہ ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا شاندار ہے، اور جب 300 درہم کی قیمت سنی انہیں انتہائی حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ کہا کس سے خریدے ہو؟ کہا مارکیٹ میں فلاں تاجر۔ کہا لے چلو مجھے اس کے پاس۔ اپنے غلام کو گھوڑے سمیت لے گئے اس کے پاس، جا کے کہا اللہ کے بندے اتنا عمدہ گھوڑا، اتنا شاندار گھوڑا 300 درہم میں بیچے ہو؟ 300 درہم میں بیچے ہو؟ کہا پھر کیا ہے اس کی قیمت؟ کتنی دی جانتے ہیں اس کی قیمت؟ 500 مزید بڑھا کر 800 درہم ادا کیے حضرت جریر نے، 800 درہم ادا کیے۔ ان کی نظر میں اس گھوڑے کی کوالٹی ایسی تھی، معیار ایسا تھا، صفات ایسی تھی کہ وہ گھوڑا 800 کی قیمت کا تھا۔ یہ اور بات ہے
میں ایسے وقت یہ اس موضوع پہ بول رہا ہوں جب ہر طرف دھوکے کا بازار گرم ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دھوکا کھاؤ، نہیں، دھوکا کھانے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. نہ دھوکا دو نہ دھوکا کھاؤ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیز جب قدر رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے، سامنے والا غافل ہے، مغفل ہے، وہ چیز کی قیمت سے ناشنا ہے اور قیمتی چیز کو سستے داموں بیچ رہا ہے، تو اگر ضمیر ہمارا زندہ ہے اور انسانیت اگر ہماری زندگی ہے تو پھر ایسی چیز، ایسے مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. 300 میں وہ دیا تھا، حضرت جریر نے جا کے 800 درہموں سے دیے. اور جانتے ہیں ایسا کس لیے انہوں نے کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. حضرت جریر نے کس چیز کی بیعت کی تھی؟ النصح لکل مسلم. اللہ کے نبی جب اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اس وقت پیارے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے کہا تھا، میں زندگی میں ہمیشہ ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا، ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا، کبھی کسی مسلمان کا نہ برا چاہوں گا نہ برا کروں گا. یہ ان کا وعدہ تھا پیارے نبی سے. اس وعدے کو یاد رکھ کر یوں نبھایا. دیکھیے اللہ اکبر. ہیں ایسے فرشتے اس زمین پر رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ اصحاب رسول تھے، یہ پیارے نبی کے صحابہ تھے جن کا کردار اتنا عظیم تھا. تو خود غرضی، استحصال، یہ مزاج اسلام کو ناپسند ہے. اسی طرح سے حضرات جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک ہوتی ہے ایک فرد کی مصلحت اور ایک ہوتی ہے پورے مارکیٹ کی مصلحت. جب ٹکراؤ ہو ایک فرد اور مارکیٹ کی مصلحت میں تو شریعت کہتی ہے فرد کو مارکیٹ کی مصلحت کی خاطر اپنی مصلحت کی قربانی دینی چاہیے. ایک فرد کی خاطر پورے مارکیٹ کو کی قربانی نہیں دینی چاہیے، بلکہ مارکیٹ کی خاطر ایک فرد کی قربانی دینی چاہیے. کیسے؟ فرض کیجئے کہ زید اناج کا بہت بڑا کاروباری ہے، غلہ اور اناج اس کا کاروباری ہے، اس کے پاس اناج ہے، غلہ ہے. جو غلہ، جو اناج زید کے پاس ہے، اگر مارکیٹ میں وہ اویلیبل نہیں ہے، جبکہ مارکیٹ میں انسانوں کو اس غلے کی ضرورت ہے، تو زید کو چاہیے کہ فوراً اس غلے کو مارکیٹ میں لائے، مارکیٹ میں اتارے، مارکیٹ میں بیچے، سیل کرے. زید یہ سمجھ کر نہیں ابھی میں اسٹور کر کے رکھتا ہوں، 5 مہینے رکھتا ہوں تاکہ قیمت 2 3 4 گنی ہو جائے تو تب میں بیچوں گا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے. شریعت کہتی ہے کہ یہاں ایک شخص کے فائدے کے لیے پورے مارکیٹ کو قربان کیا جا رہا ہے. جس چیز کو وہ اسٹور کر کے رکھ رہا ہے، مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے، وہ اگر مارکیٹ میں نہیں لا رہا تو پھر مارکیٹ میں انسانوں کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو پھر زید کے لیے اسے اسٹور کر کے رکھنا منع ہے. اسی کو عربی زبان میں شریعت کی اصطلاح میں احتکار کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنا. ہاں جو چیز وہ یعنی اسٹور کر کے رکھ رہا ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، دوسرے تاجروں کے پاس بھی ہے، اگر وہ اسٹور کر کے رکھتا ہے کچھ فرق پڑنے والا نہیں زیادہ تو ٹھیک ہے، وہ اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے. سچویشن ایسا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے اگر وہ مارکیٹ میں لائے تو ہی وہ انسانوں کو ملے گی، تب ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قیمت ہو مارکیٹ میں اسے آج ہی اور ابھی لانا پڑے گا. اپنے مستقبل اور فیوچر کے فائدے کے لیے عامت المسلمین اور عام انسانوں کی مصلحت کو قربان نہیں کیا جائے گا. یہ ہماری شریعت کے محاسن میں سے ہے کہ جب ایک آدمی کا فائدہ معاشرے اور سماج اور مارکیٹ کے فائدے سے ٹکراتا ہے تو ایک آدمی کے فائدے کو قربان کیا جائے گا، سماج، معاشرے اور پورے مارکیٹ کے فائدے کو قربان نہیں کیا جائے گا. شریعت نے بزنس سے متعلق جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، پارٹنرشپ میں بزنس ہوتا ہے اور اس کے اصول شریعت نے بتائے، پارٹنرشپ میں بزنس کرنے کے اصول کیا ہیں وغیرہ. لیکن وہی ایک بات شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہی صحیح پارٹنرشپ آپ کریں، لیکن شریعت نے ایک بات کہی ہے کہ پارٹنرشپ میں بزنس کر کے ایمانداری اور امانت داری کا ثبوت دینے والے پارٹنر بہت کم ہیں. سورہ صاد میں پڑھی اللہ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اکثر پارٹنر جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں اس میں اکثریت ایک دوسرے پہ ظلم کرتی ہے.
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व क़लीलुम मा हुम, ईमान वालों के सिवा, और वो बहुत थोड़े हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हुए एक दूसरे के साथ ईमानदारी और अमानतदारी का सबूत देते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है, जो एक दूसरे पर अंधा भरोसा कर लेते हैं। भरोसा करना जरूरी है, मगर भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। हाँ, अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। आज अंधा भरोसा करोगे, कल पछताओगे। शरीयत कहती है कि अंधा भरोसा भी मत करो, भरोसा करना जरूरी है इस जिंदगी में एक दूसरे पर अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक और बड़ी अखलाकी तालीम शरीयत ने दी है, जिसे बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सारी तालीमात दी, ईमानदारी से करो, अमानतदारी से करो, रास्तबाजी से करो, सच्चाई से बिजनेस करो। फिर भी बिजनेस बिजनेस है, तिजारत है, मार्केट है, इंसान है, हिर्स है, हवस है, शैतान है, इब्लीस हम सब के पीछे पड़ा हुआ है। जानबूझकर सही अनजाने में कहीं ना कहीं बिजनेस में चूक और भूल हो ही जाती है। उसका हल क्या बताया जानते हैं शरीयत ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ताजिरों से मुखातब होकर, कारोबारियों से मुखातब होकर, जो बिजनेसमैन हजरात हैं उनसे मुखातब होकर ऐसा करना, शूबू बैअकुम बिस्सदका, शूबू बैअकुम बिस्सदका, कि जब भी तुम्हारा कोई कारोबार होता है, बिजनेस होता है और तुम्हें कुछ मुनाफा मिलता है, फायदा हासिल होता है, उस मुनाफे फायदे का कुछ हिस्सा हमेशा सदका कर दिया करो। क्या होगा उससे? ये होगा कि बिजनेस में, कारोबार में इंसान होने की हैसियत से कभी झूठ निकल गया, कुछ भी हो गया बशरी तकाज़े, तो तुम्हारे इस सदक़े से तुम्हारी वो गलती माफ़ हो जाए। ताजिर हजरात को, कारोबारियों को ये अजीम तालीम जो शूबु बैअकुम बिस्सदका की तालीम है, उसे हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। अल्लाह ने आपको नवाजा है, दिया है, हाँ, आप ऐसा करो, हर महीना किसी बेवा को राशन दिला दिया करो, हर महीना किसी यतीम के तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर लिया करो, हर महीना किसी गरीब का के इलाज करा दिया करो, किसी कर्जदार का कर्ज का बोझ उतार दिया करो। मदद करने की बड़ी सूरतें हो सकती हैं। बहरहाल आमदनी का कुछ हिस्सा सदका कर दोगे तो बिजनेस में, कारोबार में जो भी बशरी तकाज़े हो चुके हैं, रब्बुल इज़्ज़त वो माफ़ कर देगा। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, न सिर्फ हमारी तिजारत और हमारा कारोबार, ज़िंदगी के हर मामले को शरीयत के दायरे में, उसवे नबवी के रोशनी में अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।